دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، ہر چہرہ مسکراتا دکھتا ہے، مگر ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوتی ہے۔ کسی نے اپنا سب کچھ کھو دیا، کسی نے اپنے خوابوں کو دفنا دیا اور کسی نے بس خاموش رہنا سیکھ لیا۔ تم جب لوگوں کو دیکھتے ہو تو لگتا ہے سب خوش ہیں، بس میری زندگی میں ہی مشکلیں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر بلندی کے پیچھے ایک درد بھرا سفر ہوتا ہے، ہر خاموشی کے پیچھے ایک چیخ چھپی ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو تمہیں وہیں لے کر جائے گی جہاں تم خود کو سمجھ سکو، جہاں تم سیکھو گے جب صبر باقی نہ رہے تو اپنے دل کو کیسے تسلی دینی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک سننا ضرور، کیونکہ جو تسلی آج تم ڈھونڈ رہے ہو وہ اسی ویڈیو کے آخر میں تمہارے دل کو ملنے والی ہے۔ کئی انسان ایسے ہیں جو مصیبت میں خود کو ختم کر لیتے ہیں اور موت کو گلے لگا لیتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو خاموشی سے اللہ پر یقین رکھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ فرق صرف یہی ہے کہ ایک نے ہار مان لی، دوسرے نے صبر کو تھام لیا۔ کبھی سوچا ہے تم نے، جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تم سب سے پہلے کس کے پاس جاتے ہو؟ سوچو ذرا، پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ کسی دوست کا، کسی قریبی رشتہ دار کا، کسی ایسے انسان کا جس سے تمہیں امید ہو کہ وہ تمہیں سمجھ لے گا۔ ہم سب یہی کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی دکھ آتا ہے دل بھاری ہو جاتا ہے اور دل فوراً کہتا ہے کسی کو بتاؤ، کسی سے بات کرو، شاید دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ہم روتے ہیں، کسی کو کال کرتے ہیں یا کسی کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں یار بس اب برداشت نہیں ہوتا، اور پھر ہم وہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں جو کہ ہمارے دل کے اندر کئی دنوں سے جمع تھا۔ لیکن کیا کبھی سوچا ہے تم نے کہ اس کے بعد تمہیں سکون ملا؟ کیا واقعی تمہارا دل ہلکا ہوا، یا پھر تمہیں اندر سے لگا کہ کچھ فرق نہیں پڑا؟ ہاں، یہی تو ہوتا ہے، کیونکہ ہم غلط دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ہم انسانوں کے پاس جاتے ہیں جو خود تھکے ہوئے ہیں، خود اپنے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم ان سے سکون مانگتے ہیں جو خود سکون میں نہیں، اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ سکون کیوں نہیں ملا۔ یاد رکھو، دنیا میں کوئی تمہارا سہارا اپنا نہیں ہے۔ یہ بڑی تلخ بات ہے، مگر سچائی یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ مصیبت کے وقت سب اپنے فاصلے بنا لیتے ہیں۔ تم روتے رہتے ہو اور وہ لوگ تمہیں دیکھ کر نظر انداز کر لیتے ہیں، یا پھر اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں، کیونکہ انہیں تمہارے آنسو بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ تمہارے درد میں لوگ ہمدردی تو کرتے ہیں، مگر زیادہ دیر نہیں۔ انسان ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جو خوش ہو، جو مسکراتا ہو، نہ کہ جو ہمیشہ روتا دھوتا ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مصیبت انسان کو اکیلا نہیں کرتی، وہ بتاتی ہے کہ کون واقعی تمہارا اپنا ہے۔ لیکن جانتے ہو کہ اکیلا پن وقت مصیبت دراصل اللہ کا بلاوا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں دنیا سے کاٹ کر اپنے قریب بلاتا ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ اب کوئی نہیں بچا، سب بدل گئے، سب دور چلے گئے، تو خاموشی سے وضو کر لو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، لیکن بس رسمی نہیں، دل سے سوچو جیسے کہ وہ تمہارے سامنے ہے، تم اس سے بات کر رہے ہو، اور کچھ نہ کہنا، بس یہی کہنا، یا اللہ اب میں صرف تیرے پاس آئی ہوں۔ اور پھر دیکھنا کچھ ہی لمحوں میں تمہارے دل کے اندر ایک عجیب سی نرمی اترنے لگے گی، تمہارے سینے کا بوجھ ہلکا ہونے لگے گا۔ یہ اللہ کا جواب ہوتا ہے، وہ لفظوں سے نہیں دل کے اشاروں سے جواب دیتا ہے۔ کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی، لیکن تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ تمہارے دل میں تسلی کی صورت میں جواب بھیج چکا ہے۔ یہی اللہ کا کمال ہے، زبان سے نہیں زندگی کے لمحوں سے بات کرتا ہے، کبھی دکھ کے ذریعے، کبھی سکون کے ذریعے۔ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی تمہیں بنانے والا اللہ ہی تھا۔ وہ جانتا تھا تمہاری سانسیں کب شروع ہوں گی، تمہاری آنکھیں کب کھلیں گی، اور تمہاری تقدیر میں کیا لکھا جائے گا، اور اسی وقت تمہاری زندگی کے کچھ لمحے لکھ دیے گئے،
کچھ خوشیاں، کچھ دکھ، کچھ آزمائشیں، مگر اللہ نے ایک چیز تمہارے ہاتھ میں رکھی ہے، دعا۔ دعا تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو تو تم اپنے مقدر میں روشنی ڈالتے ہو۔ اللہ تمہارے لیے وہ لکھ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے، چاہے تمہیں وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور تم جانتے ہو کہ یہی اصل دعا کا اثر ہوتا ہے۔ جب تم رو کر اللہ سے دعا کرتے ہو اور پھر دل کے اندر ایک خاموش سکون پیدا ہو جاتا ہے، تم سمجھ لو اللہ تمہیں وہ دے چکا جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کبھی کبھی وہ تمہاری مانگ روک دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، مگر تمہیں دیتا کیا ہے؟ تسلی۔ اور وہ تسلی دنیا کی ہر لفظوں سے بڑی ہوتی ہے۔ جب تم اللہ کے سامنے روتے ہو، تمہارے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ آسمان پر گنے جا رہے ہوتے ہیں۔ آنسو تمہارے لیے رحمت بن کر لوٹتے ہیں۔ لوگ تمہارے آنسو دیکھ کر صرف ہمدردی کرتے ہیں، مگر اللہ تمہارے آنسو دیکھ کر تمہارے مقدر میں آسانی لکھ دیتا ہے۔ جب تم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو تو تم اپنی ساری کمزوریاں اس کے حوالے کر دیتے ہو۔ اللہ کسی کی کمزوری واپس نہیں کرتا، وہ اسے طاقت بنا دیتا ہے۔ دنیا تمہیں توڑ دیتی ہے، اللہ تمہیں جوڑ دیتا ہے۔ دنیا تمہیں بھولتی ہے، اللہ تمہیں یاد رکھتا ہے۔ دنیا تمہاری بات پھیلاتی ہے، اللہ تمہاری بات سنبھال لیتا ہے۔ اور ہاں، اگر آج تمہارے اندر بہت درد ہے اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بات کوئی نہیں سمجھ رہا، تو یاد رکھو اللہ تمہیں سمجھ رہا ہے۔ وہ تمہارے آنسو کے رنگوں کو جانتا ہے، وہ تمہارے دل کی خاموشی کو سنتا ہے، اور جب تم کہو یا اللہ اب میں تھک گیا ہوں، تو وہ تمہارے دل میں ایک نرمی ڈال دیتا ہے۔ یہ نرمی اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہی تسلی ہے۔ تمہیں کبھی محسوس ہوا کہ کبھی اچانک نماز میں دل بھر آتا ہے، ذکر کرتے وقت آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تم پر اپنی محبت نازل کر رہا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا لمحہ ہوتا ہے جب وہ تمہارے دل کو چھو لیتا ہے اور تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ جب تم سمجھنے لگتے ہو کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں سوائے اس ایک کے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں پال رہا ہے، جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر تمہارے دل میں آج کا درد ہے تو بس اپنے آپ سے کہہ دینا، یہ درد سزا نہیں بلکہ بلاوا ہے میرے رب کی طرف سے۔ یہ سوچ لینا ہی اس مرض کا علاج ہے جب تم اللہ سے بات کرو گے۔ اور ہاں، اگلی بار جب درد آئے سجدے میں گر جانا اور کہنا اللہ میں حاضر ہوں، پھر دیکھنا تمہارے اندر وہ تسلی اتر جائے گی جسے لفظوں میں بیان کیا نہیں جا سکتا۔ میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، دنیا میں سب کو کسی نہ کسی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کے اندر کا صبر ٹوٹ رہا ہے، کوئی بس خاموشی سے دعاؤں کے سہارے جی رہا ہے۔ پتہ نہیں کون سا لفظ، کون سی دعا کسی کے دل میں اتر جائے، اس کی زندگی بدل جائے۔ اسی لیے اگر تم نے یہ ویڈیو آخر تک سنی ہے اور اس درد کو، اس تکلیف کو، ان الفاظ کو، اس محبت کو سمجھ لیا ہے، تو بس ایک کام کیجیے گا، پیارا سا کمنٹ کیجیے گا، کچھ اچھا سے لکھیے گا، جیسے کہ الحمدللہ، جو پریشان ہیں مشکلوں میں اللہ ان کے لیے آسانی کرے، یا اللہ ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں اچھا ٹھکانہ بنائے۔ کچھ ایسے الفاظ کہ جو تکلیف میں ہیں وہ پڑھیں اور سنیں تو ان کو خوشی محسوس ہو، کیونکہ تم نہیں جانتے، شاید تمہارا وہ ایک جملہ کسی ٹوٹے دل کے لیے دعا بن جائے۔ اور یاد رکھو، جب تم کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ کے فرشتے تمہارے حق میں ویسے ہی دعا کرتے ہیں، یعنی کہ تم جس کے لیے خیر مانگتے ہو اللہ وہ خیر تمہیں بھی لوٹا دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ میں کہتی ہوں، تمہارا ایک کمنٹ، ایک دعا، ایک آمین کسی کے لیے سکون اور تمہارے لیے برکت بن سکتی ہے۔